اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ، الرضا کی ہیلتھ ریکور کی جانب سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ کیا یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مقصد کے ترتیب دی؟ کیا اگر وہ اس کی اپنی ذات ہے تو اس کے مخالف بھی کوئی چیز موجود ہے؟ بالکل ہے۔ اگر ہم احاطہ کرتے ہیں اپنی پچھلی پوری زندگی کا، جب سے یہ کائنات بنی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور حکم ربی پھونکا گیا، اس دن سے لے کے آج تک، اس سے بھی پہلے یہ پازیٹیو اور نیگیٹو کا عمل شروع ہو چکا تھا، چونکہ پازیٹیو تو پہلے موجود تھا، لیکن پازیٹیو کے موجود ہوتے ہوئے اگر نیگیٹو نہ ہو تو پھر سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ نظام چلتا نہیں ہے، پھر اس کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ پازیٹیو ہی پازیٹیو ہوگا تو پھر باقی نیگیٹو نہیں ہوگا تو معاملات نہیں چلیں گے۔ اسی طرح اللہ پاک نے جو نظام ترتیب دیا، اگر ہم اپنی دنیا کے نظام کی بات کرتے ہیں، اس میں اگر ہم بجلی کا سوئچ آن کرتے ہیں تو اس میں بھی پازیٹیو اور نیگیٹو یہ دو چیزیں کام کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دنیا میں کھانے پینے کی جو چیزوں سے متعلق معاملات اللہ پاک نے ترتیب دیے ہیں، دنیا بھی کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے اللہ پاک نے پیدا نہیں فرمائی۔ اب اس کی مثال میں آپ کو یوں دینا چاہوں گا، جو اہل علم لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ پاک تیرا چھپکلی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو اللہ پاک نے آگے سے جواب جانتے ہیں کیا دیا کہ موسیٰ کچھ وقت پہلے چھپکلی بھی مجھ سے یہی سوال کر رہی تھی کہ یا اللہ تیرا موسیٰ کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پاک نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد، بغیر قانون کے نہیں بنائی، نہ ہی چھپکلی کو بغیر مقصد کے پیدا فرمایا اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بغیر مقصد کے پیدا فرمایا۔ ہر جگہ پہ آپ کو پازیٹیو یا نیگیٹو دونوں صورتوں میں چیزیں ملیں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ دودھ ہے، اگر دودھ ایک جگہ پہ پازیٹیو ہے تو وہ ایک جگہ پہ نیگیٹو بھی ہے۔ نیگیٹو کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ ترشی ہوگی وہاں پہ وہ نیگیٹو ہوگا۔ جیسے ہی وہ دودھ ترشی کے ساتھ ملے گا تو قانون فطرت ہے کہ دودھ پھٹ جائے گا، اور دودھ پھٹنے کے بعد وہ پوائزن بن سکتا ہے، وہ جزو بدن نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جب کسی انسان کے اندر پہلے سے ترشی موجود ہو یا تیزابیت کا عنصر موجود ہو، تو ایسی کنڈیشن میں یاد رکھیں کہ ایسی چیزوں کا استعمال جیسے مالٹا، سیب، جامن، فالسا، آلو بخارا، یہ تمام کی تمام چیزیں ترشی بڑھانے والی ہیں اور یہ خون میں خشکی پیدا کرنے والی ہیں، اور یہ تب کھائی جا سکتی ہیں جب انسان کے جسم میں رطوبات زیادہ ہوں یا حرارت زیادہ ہو۔ لیکن اگر کسی انسان کے جسم میں خشکی پہلے سے ہی زیادہ ہے اور تیزابیت جیسے عنصر پہلے سے موجود ہیں تو پھر ایسی چیزوں کا استعمال زہر قاتل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ انسان کی زندگی کو دشوار بنا سکتا ہے، فائدہ نہیں دلا سکتا۔ اسی طرح اگر روٹی کا استعمال، گندم کی مثال لیتے ہیں، اگر گندم کو ہم استعمال کرتے ہیں اور گندم کو ایسی جگہ استعمال کیا جائے جہاں سے پہلے خمیر موجود ہے، تو گندم اس خمیر کو بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو ان چیزوں سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے تمام چیزیں بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائیں، ان چیزوں کی ترتیب ہے۔ جیسے اگر کوئی گرم مزاج کا انسان ہے، اس کے لیے ٹھنڈی چیزیں ترتیب دے دیں، جیسے مکھن کا استعمال ہے، جیسے دودھ کا استعمال ہے، خوبانی کا استعمال ہے، اس کے علاوہ سفید انار کا استعمال ہے، اس کے علاوہ لسی کا استعمال ہے، دہی کا استعمال ہے، اتنی ساری چیزیں اس کے لیے اوپن ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ یہ ساری چیزیں پیدا نہ فرماتے اور اگر کسی انسان میں حرارت بڑھ جاتی تو پھر اس کا کیا بنتا؟ اس کے لیے ٹھنڈی چیزیں اگر موجود نہ ہوتیں تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی۔ لہٰذا ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹو موجود ہے، جیسے میرے اللہ کا پازیٹیو ہے اور اس کا جو اس کے اپوزٹ نیگیٹو موجود ہے وہ شیطان ہے۔ تو لہٰذا یہ جنگ شروع سے چلتی آ رہی ہے، یہ انسان کے اندر بھی موجود ہے، انسان کے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ یہ جو 3 سٹیجز ہیں یہ بڑی مزیدار سٹیج ہیں، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر آپ نفس لوامہ کی طرف، نفس مطمئنہ کی طرف پہنچتے ہیں، اور جانتے ہیں نفس امارہ سے جو ٹریولنگ ہوتی ہے نفس لوامہ کی طرف، آپ کے سامنے رزق حلال موجود ہے،
آپ کے سامنے رزق حلال موجود ہے اور آپ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انسان دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، وہ اتنا سا کھانا کھاتا ہے جتنا میرے آقا نے فرمایا کہ کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے 2 لقمے کافی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیج بہت زبردست ہیں، لیکن یہاں پہ چلنے والا ایک عام انسان نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسی چیزوں کا استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری روزمرہ کی روٹین میں ہمارے آقا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمائیں، صحابہ کرام نے استعمال نہیں فرمائیں۔ حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں ایسی چیزوں سے جو بلڈ کو تھک کرنے والی ہوں۔ گرمیوں کے موسم میں ہمارے بہت سارے دوست احباب کا موڈ ہوتا ہے آلو بخارے اور املی کا شربت پینے کا۔ یاد رکھیں موسموں کا تغیر و تبدل وہ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، نہ موسم میں وہ پہلے جیسی حرارت رہ گئی ہے اور نہ ہی موسم میں پہلے جیسی ٹھنڈک۔ تو لہٰذا یاد رکھیں کہ ہم جیسے جیسے قیامت کے قریب ہوتے جائیں گے تو ہمارے پاس وقت کم ہوتا چلا جائے گا اور ہمارے پاس چیزوں کی بہات ہوتی چلی جائے گی، زمین تمام اپنے خزانے اگل دے گی، لیکن آخر ہم نے واپس جانا ہے اپنے اللہ کے پاس، اور یہ مختصر وقت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو لہٰذا دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے اللہ پاک نے نہیں بنائی، اس کا کوئی مقصد ترتیب دیا، کوئی قانون ترتیب دیا۔ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔